تو آیت نمبر 273 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وہ جو کہ روکے گئے اللہ کی راستے میں، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے کی زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ انہیں امیر سمجھتے ہیں، غنی سمجھتے ہیں نہ مانگنے کی وجہ سے، تعریفہم بسیماہم، تم پہچانو کہ ان کو ان کے چہروں کی کیفیت دیکھ کر، لا یسألون الناس الافا، اور نہ وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو نیکی میں سے، بھلائی میں سے، مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ بہی ساتھ اس کو علیم جاننے والا ہے۔ للفقراء الذین احصروا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے، خواہ وہ سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں یا دوسرے امور کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور وہ محتاج ہوں، جیسے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب صفا تھے، یا وہ لوگ جو جہاد میں مصروف ہیں، یا ان کے بال بچوں کی نگہداشت پر، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں پر صدقات خرچ کیا جائے۔ تو فقیر سے مراد وہ نہیں جو ایک کھجور یا دو کھجور کے لیے نکلتا ہے، یہ ہیں وہ جو کہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اب ان کی جو ظاہری کیفیت ہوتی ہے اس سے بے نیازی ٹپکتی ہے، لیکن ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ تعالیٰ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ محنت کی عظمت ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقے اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے چاہے تو زیادہ اکٹھا کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہے۔ وہ لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں ایک درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا، اس کے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس پہ لکڑی کا دستہ ٹھوکا، پھر اسے فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا، چند کا کھانا اور سودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو. تو کوشش کرنی چاہیے، محنت کریں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کے گھر کا اثاثہ ایک ٹاٹ اور پیالہ ہوگا اس کا محتاج ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، لیکن چونکہ وہ معذور نہیں بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کے بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی. پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت اور اہمیت بتائی، جس سے وہ چند ہی دنوں میں آسودہ حال ہو گئے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور تزکیہ نفس. سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا. عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو اسے کہنے لگا، آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے. پھر اسے درے سے پیٹا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے. دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کا سوال کیا. وہ خود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہیں نیچی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوی اور طاقتور دے کر فرمایا، اگر تم چاہو تو تمہیں دیتا ہوں، لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صدقے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا، بلکہ خود ہی اس کو 8 مصارف پر یا 8 مد پر تقسیم کر دیا. اب اگر تم بھی ان میں شمار ہوتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. سوال کرنا کیسے لوگوں کے لیے جائز ہے؟ سیدنا قبیصہ بن محارق کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ٹھہرو تاکہ میرے پاس صدقہ آئے، پھر تیرے لیے کچھ کروں. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، قبیصہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے، جس کا وہ عین نہ ہو اور اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے. دوسرا وہ جسے ایسی آفت آ پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دیا جائے اور اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے بال پاؤں پر کھڑا ہو سکے. اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا، اسے سوال کرنا جائز ہے، اس کی علاوہ جس سے اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر فرمایا، اے قبیصہ، ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم 7-8 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازیں ادا کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور ایک بات چپکے سے کی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. پھر میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ انہیں پکڑا دے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا. پھر ایک دفعہ مانگا تو آپ نے دے دیا. پھر فرمایا، اے حکیم، یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے اس کو تو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے اس میں برکت نہیں ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ دینے والا نیچے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوگا. حکیم کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا. پھر آپ کا یہ حال رہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے. سیدنا عمر نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں وظیفہ دینے کے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حاضرین سے کہنے لگے، لوگو تم گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا حق جو غنائم کے مال میں اللہ نے رکھا دیتا ہوں نہیں لیتا. غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس تھا کہ انہوں نے تاحیات سوال سے درکنار کیا اور کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کی. تو یہ چند احادیث سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آج کل تو بہت زیادہ ہی رواج ہو گیا مانگنا، اور ہر وہ بندہ جو نوکری بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ پوری نہیں پڑتی.
اب پوری تو کبھی بھی نہیں پڑے گی، جس طرح ہماری لائف ہو گئی ہے ہم بھیڑ چال میں چل پڑے ہیں۔ ایک مڈل کلاس طبقہ بھی اگر پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائے گا، اور وہ بھی پرائیویٹ اسکول جو برانڈیڈ ہیں، میں تو انہیں برانڈیڈ نہیں کہوں گی، جن کے نام چلتے ہیں، تو پھر ان بچوں کی چاہے 2 ہی بچے ان کی فیسیں ہی دینا، اور ان کی کتابیں اور ان کی ٹیوشن، کیونکہ وہ جو سلیبس پڑھاتے ہیں وہ گھر میں کوئی نہیں پڑھا پاتا، اور پھر ان کی پک اینڈ ڈراپ ہی اتنا کاسٹلی پڑ جاتا ہے کہ وہ اگر 50 60 70 80 ہزار کی بھی نوکری کر رہے ہیں نا تو اس کا گزارا نہیں چل رہا، تو وہ بھی ہینڈ ٹو موت ہو جاتا ہے، وہ بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور اللہ کہ اگر اس کا گھر کرائے کا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں، تو اپنی چادر سے باہر قدم کر رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر کوئی ریس میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہر کوئی مانگ رہا ہے۔ پھر یہ روش بھی چل پڑی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ چلیں بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، کہ اگر مل ہی رہے تو کیوں نہ لے لیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیں ہر کوئی لینے کو تیار اور ہر کوئی مانگنے کو تیار، وہ بھی کہ جن کا سال پورا گزارا ہوتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ رمضان میں چلے ہم بھی 2-3 ماہ کا راشن اکٹھا کر لیں، چاروں طرف پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں راشن بٹ رہا ہے۔ تو سوچیں ایسے لوگوں کے لیے اس میں بہت سخت وعید ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے 11 ماہ کھایا ہے تو 12ویں ماہ آپ کے لیے کیوں نہیں کھانے کے لیے کچھ۔ تو جتنا اس چیز سے بچا جائے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور کتنی گہری حدیث ہے کہ صرف وہ مانگ سکتا ہے کہ جو 3 دن سے اس کے گھر میں فاقہ اور اس کی گواہی بھی اہل محلہ دیں۔ ہمارے گھروں میں اتنی لیوش لائف ہے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور کاسٹلی سے کاسٹلی بھی ہیں، اور گھروں میں ہمارے DVD اور بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم ہینڈ ٹو موت ہیں کیونکہ ہمیں مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور سڑکوں اور گلیوں کا تو کیا کہنا، ایک لمحے کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو سوال سے بچائیں، عزت نفس اپنے اندر پیدا کریں، دینے والے بنے، لینے والے نہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے۔ کہ بہت سی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ریاکاری دکھاوے کی ضرورت نہیں، شہرت کبریائی بڑھائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جتلانے کی، احسان کرنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے، آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا اجر اس کے ذمہ ہے، اور اس کا اجر وہ انشاءاللہ دے گا بھی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی بھلائی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے، اس کی رضامندی چاہنے کے لیے، اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اور اس کے علم میں ہونا چاہیے، اور اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے علم میں ہونا نہیں چاہیے۔ وہی صدقہ قابل قبول ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔